بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 5 گفتگو تھی ولایت فقیہ کے حوالے سے۔ آج کے سبق میں ہم درج ذیل سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ کہ ولایت فقیہ پہ جو روایی استدلال کیا گیا ہے، پچھلے درس میں عرض کی تھی کہ جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کافی ساری روایات ذکر کی تھی کہ افراد علماء، بعض علماء یہ سمجھتے ہیں، یہ تخیل کرتے ہیں کہ یہ ولایت فقیہ پہ روایات ہیں۔ تو آج کے اس درس میں انہوں نے اس پہ مناقشات ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے جو مشہور و معروف مناقشات ہیں، 2 اشکال ہیں، پہلا اور دوسرا یہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر ولایت کی دوسری قسم ولایت غیر استقلالی پہ گفتگو ہوگی کہ آیا اس پہ استدلال کیا جا سکتا ہے یا استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد وہ موارد کے جن میں اذن امام کی ضرورت ہے، کیونکہ ثابت کریں گے کہ اس ولایت غیر استقلالی میں مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اس بنیاد پہ کہ یہ جتنے بھی موارد ہیں یہاں پہ انسان اذن امام کا محتاج ہے۔ تو غیبت کے اس دور میں جب امام موجود نہیں تو رجوع کیا جائے گا ولی فقیہ کی طرف۔ لیکن سوال یہ کہ اس میں کون کون سے موارد ہیں؟ موارد تو ڈھیر سارے بن سکتے ہیں، تو یہاں پہ جناب مصنف نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے جس کے ذیل میں انہوں نے 5 موارد ذکر کیے ہیں۔ ان کے ذکر کے بعد آخری یہ کہ بالآخر فقیہ کا وظیفہ کیا ہے، یعنی خود فقیہ نے اپنے لیے وظیفہ معین کرنا ہے، تشخیص دینا ہے کہ یا مباشرتاً ان موارد کو میں نے انجام دینا ہے یا اس کے لیے اپنا نائب بنانا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہماری آخری گفتگو ہوگی۔ المناقشة في الاستدلال لكن الانصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجازم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبي والآئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم۔ سابقہ روایات کے ذکر کرنے کے بعد جناب مصنف فرماتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ جب ہم ان روایات کے سیاق کو دیکھتے ہیں یا اسی ایک ہی روایت کی ابتدا کو دیکھتے ہیں یا اس روایت کے آخر کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جتنی بھی روایات ہم نے آپ کے لیے ذکر کی ہیں یا باقی جو روایت ہم نے جہاں پہ ذکر نہیں کی، ان کا لحاظ کرنے سے، ملاحظہ کرنے سے، جائزہ لینے سے سمجھ میں یہ چیز آتی ہے کہ یقتضی الجزم بأننا فی مقام بیان وظیفتہم، کہ یہ روایات صرف اور صرف یہ بیان کر رہی ہیں کہ علماء کا وظیفہ کیا ہے، کس لحاظ سے؟ من حیث الاحکام الشریعہ، احکام شریعہ کے بیان کے حساب سے، نہ یہ کہ یہ لوگوں کے اموال اور لوگوں کے انفس پہ ان کو ولایت حاصل ہے، نہ، بلکہ یہ احکام شریعہ میں ان کا جو وظیفہ بنتا ہے اس کو بیان کرنے کی حد تک ہیں۔ لا کونہم کالنبی والآئمہ، نہ یہ کہ یہ علماء اور فقہا مثل نبی کے ہیں یا ائمہ علیہ السلام کے ہیں اس بات میں کہ یہ زیادہ حق رکھتے ہیں لوگوں کے اموال پہ۔ بنابراً فلو طالب الفقیہ الزکاة والخمس من المکلف، اگر فقیہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے یا خمس کا مطالبہ کرتا ہے مکلف سے، فلا دلیل علی وجوب الدفع الیہ شرعا، تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ شرعی لحاظ سے واجب ہے کہ اسی کو ہی دیا جائے۔ یہ ان روایات پہ جناب کا جو اشکال ہے
وہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ نعم لو ثابت شرعاً اشتراط صحت ادائهما بالدفع الى الفقيه مطلقا او بعد المطالبہ وافتى بذلك الفقيه، اس مورد کو جدا کر رہے ہیں، البتہ ان کا تعلق بھی احکام شریعہ کے لحاظ سے من جہت وہ یہ کہ اگر مجتہد کے نزدیک شرعاً ثابت ہو جائے کہ مثلا ان دو زکوٰۃ اور خمس کی ادائیگی مشروط ہے کہ فقیہ کو ہی دی جائے مطلقاً، چاہے مطالبہ کرے یا نہ کرے، یا یہ کہ اگر فقیہ نے مطالبہ کیا ہے تو واجب ہے کہ فقیہ کو ہی شرعاً دینا چاہیے۔ وافتى بذلك الفقیہ، اور جناب فقیہ کی نظر بھی یہی ہے اور انہوں نے فتویٰ بھی یہی دیا ہے، تو ان کے مقلد کے لیے واجب ہے کہ اسی تک پہنچائے، واجب اتباعہ، اس کی اتباع واجب ہے۔ ان کان ممن یتعین تقلیدہ ابتداء او بعد الاختیار، اگر یہ شخص وہ ہے کہ جس نے ان کی تقلید کی ہے ابتداء میں یا بعد میں انہی کو اپنا مجتہد اختیار کر لیتا ہے، تو واجب ہے کہ اپنی زکوٰۃ اور خمس اسی مجتہد تک ہی پہنچائے۔ تو فیخرج عن محل الکلام، تو ایسے افراد ہمارے محل گفتگو سے خارج ہیں۔ ہاں خود اس بات کو آپ پکڑ لیں، یہ پہلا اشکال تھا کہ پہلا مناقشہ تھا کہ سیاق صدر اور ذیل کے اعتبار سے یہ روایات صرف اور صرف ان کا احکام شریعہ میں وظیفہ بیان کرتی ہیں اور بس۔ دوسرا اشکال ما انہ لو فرض العموم، اگر فرض کیا جائے عموم کو کہ احکام شریعہ کے علاوہ ان کو سرپرستی حاصل ہے ان کے اموال اور نفوس پہ، فیما ذکر من الاخبار، کہ اخبار میں جو کچھ ذکر کیا گیا یہ عام ہے، تو پھر بھی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تخصیص اکثر لازم آتی ہے، کیونکہ بہت سارے موارد ہیں کہ جہاں پہ اجماع علماء کا کہ یہ مجتہد کے وظیفے میں نہیں ہے، مجتہد کو ان پہ سلطنت حاصل نہیں اور تخصیص اکثر جائز نہیں ہے، لہذا یہ جو عموم ہے واجب حملها على ارادۃ الجہۃ المعہودۃ المتعارفۃ من وظیفتہ، ان روایات کے عموم کو حمل کرنا چاہیے اس جہت پہ کہ جو مشہور و معروف ہے اس کے وظائف میں سے، اور اس کا مشہور و معروف وظیفہ کیا ہے مجتہد کا؟ من حیث کون رسولا مبلغا، کہ یہ صرف پہنچانے والا ہے، ان کا کام ہے کہ احکام شریعہ استنباط کر کے لوگوں تک پہنچا دیں، اس سے زیادہ اور نہیں۔ وَإِلَّا، اگر ہم یہ کہیں کہ نا یہ عموم اپنی عمومیت پہ باقی ہے تو لازمہ تخصیص و اکثر افراد العام، لازم آئے گا کہ عام کے اکثر افراد کو نکال دیا جائے، اور تخصیص اکثر اصول میں پڑھ چکے ہیں یہ جائز نہیں۔ کیوں تخصیص اکثر لازم آتی ہے؟ لعدم سلطنت الفقیہ علی اموال الناس، کیونکہ فقیہ کو سلطہ حاصل نہیں لوگوں کے اموال پہ، وانفسہم، اور ان کے نفوس پہ، الا فی موارد قلیلہ، مگر بہت کم موارد ہیں، بالنسبت الی موارد عدم سلطنت ہی، یعنی بہت کم موارد ہیں کہ جہاں پہ سلطہ ہے اور بہت زیادہ موارد جہاں پہ سلطہ حاصل نہیں، پس تخصیص اکثر لازم آتی ہے۔ وبالجملہ، کلی طور پہ اقامہ الدلیل علی وجوب اطاعت الفقیہ کالامام علیہ السلام الا ما خرج بالدلیل دونہ خرط القطاد، فقیہ کی اطاعت کے وجوب پہ دلیل قائم کرنا مگر ان موارد میں کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، ہمارے پاس یہ کام انتہائی سخت ہے۔ خرط القطاد یہ ایک ضرب المثل ہے کہ جب کانٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف آسانی ہے، لیکن نیچے سے اوپر کی طرف کانٹوں کو ختم کرنا یہ انتہائی سخت کام ہے، تو عربی میں سے کہتے ہیں خرط القطاد دونہ خرط القطاد، یعنی سخت ہے، بہت مشکل ہے، البتہ ناممکن نہیں کہہ سکتے،
یعنی جناب مصنف کے نزدیک ولایت فقیہ کو لوگوں کے اموال اور انفس پہ ثابت کرنا انتہائی سخت ہے۔ خب جہاں تک گفتگو تھی ولایتیں استقلالی کے اعتبار سے، خب آگے فرماتے ہیں باقی الکلام فی ولایت الوجہ ثانی، گفتگو باقی ہے کہ آیا غیر استقلالی ولایت اسے حاصل ہے یا نہیں، یعنی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کام کو خود انجام دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ وہ فقیہ سے اجازت لے لیں پھر اس کام کو انجام دیں، جیسے آنی توقف و تصرف الغیر علی اذنہ کہ غیر کا تصرف موقوف ہے اس کی اجازت پہ۔ خب ان موارد میں فیما کانا متوقفا علی اذن الامام علیہ السلام، وہ موارد کہ جن میں انسان اذن امام کا محتاج تھا، موقوف تھا، تو انہی موارد میں آیا فقیہ کو ولایت حاصل ہے کہ اس سے اذن لیا جائے، تو فرماتے ہیں وحیث ان موارد التوقف علی اذن الامام علیہ السلام غیر مثبوتہ، وہ موارد کے جن میں اذن امام کا ہونا ضروری ہے، امام سے اذن لینا ضروری ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، مضبوط نہیں ہے، ایک دو تو نہیں، لذا فلا بد من ذکر ما یکون کالضابط لہا، تو پس ایک قاعدہ کلیہ بنا لینا چاہیے کہ جو کبریٰ کی حیثیت رکھتا ہو، جس کے ذریعے ہم صغریات کو تشخیص دے سکیں اور صغریات کو ثابت کر سکیں، تو وہ ضابطہ مہم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ضابطہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں الضابطہ لما یجب استئذان الفقیہ فیہ، وہ قاعدہ کلیہ کہ جن میں فقیہ سے اجازت لینا واجب اور ضروری ہے، وہ اس طرح ہے کہ کل معروف علم من الشارع ارادتو وجودہ فی الخارج، ہر وہ نیک کام اور معروف کہ انسان جانتا ہے کہ شارع یہ چاہتے ہیں کہ یہ خارج میں اس کا وجود ہونا چاہیے، کل معروف ہر نیکی علما من الشارع کہ شارع کی جانب سے معلوم ہے ارادت وجود فی الخارج کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ خارج میں ایسی نیکی موجود ہو، تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، پہلی صورت کے پھر حصے ہیں، پھر دوسری صورت کے حصے ہیں۔ تو پہلی صورت ان علما قولہ وظیفۃ شخص خاص، اگر معروف کا پتہ ہے اور ادھر یہ بھی پتہ ہے کہ یہ شخص خاص کا وظیفہ ہے، مثلا کنذل فی مال ولد الصغیر، چھوٹا بچہ اس کے جو اموال ہیں ان کی حفاظت کرنا، اس میں اس بچے کی مصلحت کا خیال رکھنا، یہ معروف ہے، لیکن یہ وظیفہ شخص خاص کا ہے اور وہ کس کے باپ ہے۔ یا دوسری قسم او صنف خاص، یا پتہ ہے کہ ایک صنف خاص کا وظیفہ ہے، کالافتاء والقضاء، جس طرح فتویٰ دینا علماء کا وظیفہ ہے، والقضاء حکومت کرنا، قضاوت کرنا، یہ بھی منصب فقہاء میں سے جیسے کہ اوپر ذکر ہو چکا۔ دو تیسرا او کلو، یعنی ان علماء کونہ وظیفۃ کل من یقدر علی القیام بہ، یا وظیفہ ہر اس شخص کا کہ جو مستطیع ہو جائے، جو قدرت رکھے، کل امر بالمعروف، جس طرح امر بالمعروف ہر اس شخص کا وظیفہ ہے کہ جو قادر ہو جائے، تو یا معلوم ہے تو فلا اشکال فی شیء من ذلک، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے وظیفے کے مطابق انجام دے گا۔ یہ تین گروہ ہو گئے، معلوم کی صورت میں تین صورتیں ہو گئیں، یا شخص خاص ہے، یا گروہ خاص ہے، یا وہ افراد ہیں کہ جو قدرت رکھتے ہیں۔ دوسری صورت وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ، اگر معلوم نہیں کہ یہ کس کا وظیفہ ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک وَأُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مَشْرُوطًا فِي وُجُودِهِ أَوْ وُجُوبِهِ بِنَظَرِ الْفَقِيهِ، معلوم نہیں کس کا وظیفہ ہے، لیکن احتمال یہ ہے کہ یہ مشروط ہے نظر فقیہ کا، مشروط ہے، یا وہ جوازاً مشروط ہے یا وجوباً مشروط ہے، بالآخر مشروط ہے کہ اس میں فقیہ کی نظر کو دیکھا جائے، تو واجب الرجوع فیہ الیہ، تو اس صورت میں واجب ہے کہ رجوع کیا جائے اس فقیہ کی طرف، اس فقیہ کی طرف۔
جب فقیہ کی طرف رجوع کیا جائے تو پھر خود فقیہ کا کیا وظیفہ ہے، خود فقیہ کا کیا وظیفہ ہے؟ تو فرماتے ہیں ثم ان عالم الفقیہ من الادلۃ جواز تولیہ، اگر خود فقیہ وہ ادلہ میں نگاہ دوڑانے سے، استنباط کرنے سے یہ بات جان لیتا ہے کہ جواز تولی ہے، اس کے لیے ان امور کا متولی بننا، سرپرستی کرنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لعدم اناطۃ بنظر خصوص الامام، کہ یہ خصوص امام علیہ السلام کی نظر کے ساتھ منوط نہیں ہے، مشروط نہیں ہے، اور نائب الخاص یا ان کے نائب خاص کی نظر کے ساتھ مشروط نہیں ہے، تو تولاہ مباشرتاً، تو وہ خود اس کی سرپرستی سنبھال لے، تولاہ مباشرتاً، خود اس کی سرپرستی سنبھال لے، او استنابتاً، یا کسی کو نائب بنا دے، ان کان ممن یرا الاستنابۃ فیہ، اگر اس کا استنباط اور اجتہاد اس کو اجازت دیتا ہے کہ اس مسئلے میں اپنا نائب بنا سکتے ہیں تو اس میں نائب بنا لے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر فقیہ وہ ان امور میں اپنی تولیت کو جائز نہیں سمجھتا تو اتلہ، اس کو چھوڑ دے، اس کو انجام لے دے، معطل کر دے اس کام کو، پڑے رہے وہ کام۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر کام پڑا رہے تو ادھر یہ ہے کہ یہ معروف ہے اور معروف کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تو کس طرح آپ اس کو معطل کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ جو بھی نیک کام ہو اس کو انجام دیا جائے، اور یہ کہ امام علیہ السلام کی نظر اس میں ایک حتماً اس کو انجام دیا جائے، نہ ضروری نہیں۔ یہ مثل ایسے جس میں بہت ساری ایسی برکات ہیں کہ جناب امام زمان سلام اللہ علیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہیں، بہت ساری چیزیں، اسی طرح یہ بھی معروف ایسی ہیں کہ جسے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لذا کہتے ہیں فَإِنَّ كَوْنُهُ مَعْرُوفًا، ان کا اس نیک کام کا ہونا لا ينافی اناطتہ، یہ منافات نہیں رکھتا کہ یہ کیا ہو، اناطتہ بنظر الامام علیہ السلام، کہ یہ امام علیہ السلام کی نظر کے ساتھ مشروط ہو، والحرمان عنہ عند فقدہ، اور یہ کہ اگر امام علیہ السلام موجود نہ ہو تو ہم اس سے محروم رہ جائیں۔ خوب، پس نیکی بھی ہے اور ہم اس نیکی سے محروم رہ جائیں تو یہ تو نیکی نہ ہوئی، حالانکہ نیکی کا انجام دینا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں کسائر البرکات، یہ اس کا جواب ہے، یہ پہلے اشکال ہو گیا، اب اس کا جواب کسائر البرکات، جس میں بہت ساری ایسی برکات ہیں التی حرمناہا، کہ جن سے ہم محروم ہیں۔ کیوں محروم ہیں؟ بفقدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اس بنیاد پہ کہ جناب ہمارے درمیان موجود نہیں اور غائب ہیں۔ خوب، اب سوال کہ وہ کون کون سی روایات ہیں کہ جن کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں شک کی صورت میں؟ فرماتے ہیں وَمَرْجِعُ هَذَا إِلَى الشَّكِّ فِي كَوْنِ الْمَطْلُوبِ مُطْلَقُ وُجُودِهِ أَوْ وُجُودِهِ مِنْ مُوجِدٍ خاص۔ فرماتے ہیں اس کا مرجع یہ ہے کہ یہ جو مطلوب ہے اس میں اب ہم شک کر رہے ہیں آیا اس مطلوب کو وجود میں لے آنا ضروری ہے یا نہ اس صورت میں اس کو وجود میں لے آئیں جب اس کا موجد خاص ہو۔ تو بس اس قسم کی جتنی بھی معروفات اور نیکیاں ہیں حقیقت میں ان کی انجام دہی مشروط ہے ایک موجد خاص کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔